جادو ٹونا یہ موضوع ہے، اس سے مراد کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے، اس حوالے سے ابتداً اگر ہم جان لیں تو بہت سی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی۔ اس موضوع سے متعلق قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقت اور حکم شرعی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی کیفیت کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل کر دینے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو سحر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے محبت ہے شوہر اور بیوی کے اندر، ان میں بغض پیدا کر دینا، ماں باپ بچے فرما بردار ہیں ان کو نافرمان کر دینا کوئی عمل وغیرہ کرا کے، ایک اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ ایک ماہیت اور حقیقت سے دوسری ماہیت اور حقیقت میں چینج کر دینا، انسان کو گدھا بنا دینا۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھڑنگ کیا تو ایک دم وہ گدھے سے انسان بن گیا کہ میں دنیا میں کہاں گیا، اور پھر وہ کہتا ہے دوبارہ مجھے گدھا ہی بنا دو، انسان ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ لیکن یہ شرعی لحاظ سے اس کا وجود نہیں ہے، لیکن سحر کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ نظر بندی کے اوپر ہوتا ہے، کہ وہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اور آپ نے اپنا عصا مبارکہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، لیکن یہ معجزہ تھا اور وہ سحر ہے۔ اس میں یہ فرق ہوا کہ نبی سے جو صادر ہوتا ہے وہ سحر نہیں ہوتا، معجزہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے کہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ عملیات کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے شر وغیرہ کو بنیاد بنا کر، اور پھر نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اس خباثت کو بنیاد بنا کر کسی کے لیے نقصان والا کوئی عمل کرنا۔ یہ لغوی اعتبار سے ہیں، اور شرعی اعتبار سے یہ جو چوتھا مفہوم ہے یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے ذریعے شیطان کا قرب، اس کا تقرب حاصل کر کے اور اپنے فاسد مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنانا۔ تو اب یہ شرعی حکم اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو پہلے 3 کا تو یہ ہے کہ برا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک تو ہے ہی نہیں، جو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل کر دینا۔ باقی جو ہے وہ حرام ضرور ہیں، کہ اگر شعبدہ بازی دکھائی، اور خصوصاً جب نبی کے مقابلے میں ہے تو حرام، اور کفر بھی کہیں تو تعجب خیز نہیں، لیکن عام حالت میں حرام۔ اسی طرح ایک کیفیت کو دوسری کیفیت سے بدلنا، پازیٹیو کو نیگیٹو کی طرف لانا حرام۔ لیکن جو یہ شرعی مفہوم ہے یا لغوی جو آخری تھا، اس کا کرنا جو ہے کفر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا تقرب جو ہے وہ گندے اعمال اور گندی حرکتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آدمی نہائے گا نہیں، گندگی کے اندر رہے گا، غلاظت والی چیزیں استعمال کرے گا، تو پھر وہ شیطان کی مانوسیت بڑھ جاتی ہے، انسیت بڑھتی ہے شیطان کی، پھر وہ اس سے رابطہ کر کے، اور شیطان اس کو الہامات کرتا ہے اور بتاتا ہے اور چلتا ہے، اور اس کے لیے کچھ عملیات ہوتے ہیں جو کتابوں وغیرہ میں، اور اکثر جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں وہ کفر و شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جب کرتے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس کا حکم تو کفر کا ہوگا، بلکہ جو ایسے کسی جادوگر کے پاس جا کر کروائے گا جادو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کفر و شرک پر راضی ہے۔ یہ بعض کتب آتی ہیں جادو وغیرہ کے، ان میں مختلف قسم کے پرسرار اور بھیانک سے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جن کا صحیح تلفظ بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اعراب تو لگے نہیں ہوتے، اور لوگ انہی کو بعض اوقات اختیار کرتے ہیں۔ لینگویج الگ ہوتی ہے، بالکل وہ لینگویج علیحدہ ہوتی ہے، اور بس وہ مقصد دیکھ کر محبوب تمہارے قدموں میں، رئیس بھائی کو ذہن کو کڈنیپ کر لو، ایسے ایسے بھیانک خیال۔ نہیں میں ویسی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ گندے مقاصد کوئی حاصل ہو سکتے ہیں اس سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں جادوگر ہے، فلاں دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا، اس سے جا کے علاج کرواؤ۔ ارے بھائی جیسے آپ قصد و ارادہ کریں گے یا اس بات کے اوپر یقین حاصل کریں گے، آپ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ بالکل اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہوں گا، جیسے توہم پرستی کی بات کی میں نے جانے سے پہلے، اسی سے کشید کرتے ہوئے اس موضوع سے ایک سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ نحوست کسے کہتے ہیں مفتی صاحب، اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ میں چاہتا ہوں، اس پر لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں بڑی نحوست ہو گئی ہے جناب، برکت ہی نہیں رہی، یہ وہ نہ جانے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو نحوست کا ہمارے عرف میں ایک تصور ہے کہ کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ضرر کا ایسا وصف پیدا کر دے کہ وہ نہ چاہے تب بھی دوسرے تک اس کا ضرر پہنچے۔ جیسے بہو گھر میں آئی، اب اس کا کوئی ایسا ارادہ قصد ارادہ نہیں ہے، لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور کاروبار کو نقصان ہو گیا، کہتے ہیں بہو بڑی منحوس ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ جو نحوست کا تصور ہے، ہمارا مذہب اسلام اس کا بالکل رد کرتا ہے۔ نحوست کا تصور ہی نہیں ہے کوئی۔ ایک جہت سے ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ والا جو تصور ہے نا، یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی کے اندر فی نفسی اللہ تعالیٰ صفت ضرر ایسی پیدا کر دے کہ وہ چاہے نہ چاہے دوسرے کے اوپر اس کا اثر پیدا ہوتا رہے،
یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سے پھر وہ توہم پرستی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نتائج نکال لیتے ہیں کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ مسئلہ ہوگا۔ اور یہ کفار کیا کرتے تھے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو پرندے کو اڑاتے، اچھا، اگر وہ سیدھی جانب جاتا تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ کام میں بھلائی ہوگی، اگر الٹی جانب جاتا تو بھی نحوست ہوگی، وہ کام سے رک جایا کرتے تھے ڈر کے، اور سیدھی جانب جائے تو دونوں جہتیں برابر ہیں، پھر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، کہ جب تجھے توہم یا نحوست کا کوئی تصور حاصل ہو، بدشگونی حاصل ہو تو تم کر گزرو اس کام کو، اچھا، ہاں اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹو۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جی وہ کینچی نہ چلاؤ، گھر کے اندر پھڈا ہو جائے گا، نائی کی دکان میں تو گولے چل رہے ہوں گے میرے خیال میں، پھر تو بھئی سوچو تو صحیح، وہ تو کینچی کر کر کے کرتا رہتا ہے۔ اچھا اسی طرح جب سورج گرہن ہو جائے گا، عورت اگر نکل آئی اس میں یہ لوہے کو ہاتھ لگا دیا تو بچہ اپاہج پیدا ہوگا، حالانکہ انگریز تو فوٹویں کھینچ رہے ہوتے ہیں سورج گرہن چاند گرہن کی، ان کو کچھ نہیں ہوتا، صحت مند موٹے تازے بچے، ہمارے بچوں پہ قہر نازل ہوگا بس یہ۔ تو یہ جو عورتوں کی غلط سوچ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ایک نحوست کا تصور ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کے برے عمل کا اثر کسی تک پہنچنا، اس اعتبار سے کہ جیسے باپ شرابی ہے، بچے نے بھی شراب پینا شروع کر دی، یا کوئی باپ نے رشوت وغیرہ لی، وہ پکڑا گیا تو پورا خاندان بدنام ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں تیری نحوست دے کے خاندان تک پہنچی ہے، یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک تصور ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے برے عمل کا نتائج اس کی فیملی بھگت رہی ہو، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر باپ نے برا کیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، ہم کہتے ہیں تیرے عمل کی نحوست ہوئی ہے یہ، ان میں آپس میں کون سا کنیکشن، کون سا تعلق ہے؟ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ ہم نیگیٹو کنیکشن آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ اس کا تدارک کیا ہے، اس کا تدارک ہے جہالت کا خاتمہ، کیونکہ یہ نحوست کا تصور جہالت سے پیدا ہوا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اختتام کا حکم دیا۔ اب سفر کا مہینہ ہماری بہنیں کہتی ہیں خالی کا مہینہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ شادی نہیں کریں ورنہ اس میں نحوست پیدا ہوگی۔ اچھا یہ تو منحوس مہینہ ہو گیا، فرض کر لیں معاذ اللہ، باقی 11 تو بابرکت ہیں، اور اسی میں آپ نے شادی کی ہے، اور کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ مارشل آرٹ چل رہا ہے، کبھی ناک ٹوٹی ہوئی ہے شوہر کی، کبھی آنکھیں پھٹی پڑی ہیں، وہ کہتا ہے بیوی نے آج تو بڑا پیٹا ہے مجھے، تو وہ کیسے ہو رہا ہے صاحب؟ اور ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ سفر کے اندر ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ یہ ایسی مطلب بیچارے لوگوں کی وہ توہم پرستی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ، علم، لوگوں میں شعور کی بیداری۔ اور آپ اجازت دیں تو بس میں جادو سے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جو ہاروت ماروت سے جادو سیکھتے تھے وہ جادو کرتے تھے تاکہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے فلاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جادو سیکھنے کے باوجود کسی کو بھی اس وقت تک ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی اجازت نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ازلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، آزمائش آئے گی، اسی ٹائم کسی نے جادو کروایا اور وہ موافقت ہو گئی، حقیقتاً تو اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے سے، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا، دیکھو ایسا کر دیا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہاں اس کو سزا کیوں ملے گی اگر اللہ کا ازلی فیصلہ؟ سزا اس لیے کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرو، اور تم نے کیا، اس ارادے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، ورنہ حقیقتاً تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بہنیں کسی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ بعض اوقات ممانی ہوتی ہیں گھر کی، وہ دھمکی دے کے جاتی ہیں، میرے بیٹے کو شادی رشتہ نہیں دے تم نے، اب تم کر کے دکھاؤ، میں ہونے نہیں دوں گی، اور وہ بھی تو بس کے دکھانا۔ گوگیا پاشا کے پاس حضور بنگالی جادوگر کچھ کریں، کہتے تم فکر ہی مت کرو، اگلے دن بنگالی جادوگر مرا پڑا ہوتا ہے، انہوں یہ نہیں دیکھتی وہ خود ہی مر گیا بیچارہ، کہاں چلا گیا، وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا تھا تو وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ میں تو گزارش کرتا ہوں پھر ایسے لوگوں سے، یار ایم ایف سے قرضے دلا دو یار، ان پہ ایسا جادو کرو کہ ذہن بدل جائیں بغیر کسی شرط کے ہمیں دے دیں۔ تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات، اس لیے بالکل اپنا عقیدہ پختہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنے نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔